ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد فرمایا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی، اس کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے تلخ حقیقت کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں فوراً کیا بات آتی ہے؟ یقیناً دنیاوی حقیقتوں میں سب سے بڑی حقیقت، سب سے تلخ حقیقت موت ہے۔ ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی بھی انکاری نہیں ہے، ایک ایسی حقیقت جس سے کسی کو بھی مفر حاصل نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں پناہ کیوں نہ لے لو۔ ناظرین کرام، ایک تو ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ موت تو گویا دوسروں کا مقدر ہے، مجھے تو شاید کبھی مرنا ہی نہیں۔ اور دوسری بڑی خرابی یہ کہ ہم نے دنیا میں کامیابی کے خود سے کچھ معیارات طے کر لیے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہو، اقتدار ہو، دنیا کی مال و دولت ہو، جس کے ابروئے چشم پر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ نہیں، یہ دونوں بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں، انتہائی مہلک ہیں، ان کے سحر سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر روز قیامت پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دارالعمل میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس بڑے مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی زمین پر اس کے کلمہ کو بلند کرنا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کا ہمیں صحیح فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سے اپنی دین کی سربلندی کا کام لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔